آج یہاں پچھڑے میں کیمپ لگا ہوا ہے اور یہ کیمپ احتجاجی کیمپ ہے اور 12 جولائی کو پرسوں جو انشاءاللہ ایک انتہائی شاندار دھرنا اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاریوں کے لیے اور عوام سے رابطے کے لیے یہ کیمپ جماعت اسلامی لاہور کے کارکنان نے لگایا ہے، اور ایسے ہی بے شمار کیمپس اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام کے اہم ترین مسئلے کو نمایاں کیا ہے، احتجاج کیا ہے، ان کی آواز بنے ہیں، اور یہ آواز انشاءاللہ اب 12 جولائی کو ایک طاقت بن کر سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے، عوام کے لیے ریلیف حاصل کریں گے۔ ابھی تو آپ نے دھرنے کی تیاریاں ہی شروع کی ہیں کہ حکومت کی طرف سے اعلانات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور کل وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم 50 ارب روپے کا ریلیف دے رہے ہیں، اور 200 یونٹ سے جو کم لوگ ہیں ان کو 3 مہینے کے لیے ان کی بجلی فری کر رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کسی بھی اعلان کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا، تو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آج بھی تمام اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہارات موجود ہیں۔ پچھلے سال بھی PDM 2 کی حکومت تھی، یعنی یہی شہباز شریف صاحب موجود تھے، ابھی تو PDM 3 چل رہا ہے، PDM 1 تھی، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب احتجاج ہوا اور جماعت اسلامی کی اپیل پر پورے ملک میں تاریخی ہڑتال ہوئی، تمام تاجر پشت پر آ کر کھڑے ہوئے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کے جو بل ہیں وہ ابھی نہیں وصول کریں گے، قسطیں کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ قسطیں آپ نے کر دی تھیں؟ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، اور IMF کے کہنے پر آپ نے اپنے اعلان پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ تو یہ لالی پاپ نہ دیں، 1-2 مہینے کے اعلانات کر کے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اس سے کہیں زیادہ پیسے ٹیکسوں کی مد میں وصول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو خلاف ہیں اس ظالمانہ ٹیرف کے خلاف، اس سلیب سسٹم کے خلاف، جس میں 200 یونٹ تک کا 2,000-2,500 کا بل ہو اور 201 یونٹ کا 8,000 سے اوپر کا بل ہو۔ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں جو IMF کے کہنے پر آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے، یہ سلیب سسٹم ختم کرو، اور جو بجلی کے بلوں کی قیمت ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس پر جو ٹیکس لاد دیے گئے ہیں، طرح طرح کے ٹیکس ہیں، سیلز ٹیکس، فردر ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، اور پھر الیکٹریسٹی ڈیوٹی، یوٹیلیٹی چارجز، انکم ٹیکس ود ہولڈنگ، کچھ بھی نہیں ملتا تو ادر ٹیکس کے نام سے ٹیکس ڈال دیتے ہو اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اعلانات کی بھرمار کی جاتی ہے کہ ہم سولر پینل جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو بنیادی حق ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سستی بجلی دی جائے اور ٹیکسوں کو اس میں سے ہٹایا جائے۔ کوئی نیا دھندا شروع کرنے سے پہلے یہ نون لیگ کا ویسے ہی وتیرہ ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو یہ مختلف قسم کے دھندے بنانے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ریلیف دینا ہے تو براہ راست ریلیف دیا جائے، اور وہی ریلیف پاکستان کے عوام مانگتے ہیں۔ سولر سسٹم کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز پر پاکستان کی قوم بجلی کے بلوں میں یہ قیمت ادا کر رہی ہے جو بجلی بنتی بھی نہیں ہے، وہ پیسے بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری اگر جو کیپیسٹی ہے سب ملا کر وہ 41-42 ہزار میگا واٹ کی ہے،
اور پیک آورز میں اگر سارا کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو 32-33 ہزار میگا واٹ ہماری جو ہے کنزمپشن ہے. نارمل کنزمپشن گرمیوں میں بھی 25-26 ہزار میگا واٹ ہے, سردیوں میں تو یہ بہت ہی تھوڑی ہو جاتی ہے. اب یہ جو 42 ہزار میگا واٹ کے پیسے ہیں, اس میں جو گیپ آتا ہے یہ گیپ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں, میں اور آپ ادا کرتے ہیں. اور جب لوگوں نے تنگ آ کر بجلی کے بلوں سے سولر سسٹم لگانے شروع کیے تو ظاہر ہے یہ حکومت کی نالائقی تھی, جس کے نتیجے میں لوگوں نے پرسنل سولر سسٹم لگائے. اب یہ بھی 6-7 ہزار میگا واٹ ہو گیا ہے. گویا اب یہ 6-7 ہزار میگا واٹ اور مزید جو لوگ سولر لگائیں گے وہ بھی جتنا لوگ استعمال کریں گے وہ گیپ بھی پھر بجلی کے بلوں میں ہی لگ کر آئے گا. تو یہ ہے وہ آئی پی پیز کا دھندا جو اس حکومت اور پچھلی حکومت یہی لوگ ہیں جو ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں. سن 94 سے پاکستان کے عوام پر یہ عذاب مسلط ہے اور اس عذاب کو ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں آئی پی پیز کے یہ معاہدے ختم کرنے ہوں گے, ورنہ آپ جس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نیگوشیٹ کریں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ چائنا کی بہت سی آئی پی پیز ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے اور دوست ہے تو پھر دوستی کی طرح اس سے بات کی جائے. ہمارے اس سے مفادات وابستہ ہیں, اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں, معاشی مفادات وابستہ ہیں. ہم کوئی فقیر نہیں ہیں, بھکاری نہیں ہے جو آپ نے ہمیں بنا دیا ہے. آپ اس سے پوری طرح سے بات کریں کہ ہمارے عوام افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ان کی آئی پی پیز بھی موجود ہیں تو ان سے بھی نیگوشیٹ کیا جائے. لیکن جو لوکل آئی پی پیز ہیں, جو مختلف حکومتی پارٹیوں کے لوگ جس میں موجود ہیں, ان کے منظور نظر لوگ موجود ہیں, تو ان سے کیوں نہیں آپ نیگوشیٹ کر سکتے؟ ان سے یہ ظالمانہ معاہدے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ سب لوگوں سے لوٹ مار کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ سیدھا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے. تنخواہ دار طبقہ جس نے 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے پاکستان کے ادا کیے ہیں. جاگیردار طبقے نے 4 سے 5 ارب روپے ادا کیے ہیں. کل جاگیرداروں کے ایک بہت بڑے نمائندے جناب زرداری صاحب تشریف فرما تھے لاہور میں, اور انہوں نے بھی مختلف قسم کی گفتگو فرمائی ہے. پوچھا جائے کہ آصف علی زرداری صاحب کے خاندان کی جو زمینیں ہیں اس پہ سے کتنا ٹیکس وصول ہوا ہے اور کتنا آبیانہ وصول ہوا ہے, ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ وڈیرے اور جاگیردار, یہ خان اور سردار. غریب عوام کو نچوڑتے ہو اور بڑے بڑے جاگیردار یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس لیے یہ جو ظالمانہ نظام ہے کہ غریبوں سے پیسے وصول کر کے امیروں کی جھولیاں بھری جائیں اور مراد یافتہ طبقے کی گاڑیاں بھی آپ برداشت کریں. ان کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کی وی8, ان کی لینڈ کروزر, ان کے پیٹرول کے خرچے, ان کی فری بجلی, اس پورے مافیا کی فری بجلی پاکستان کا غریب اور متوسط طبقے کا آدمی ادا کرتا ہے. اس لیے ان ظالموں کے ہاتھ سے جب تک ہم اپنا یہ حق نہیں چھینیں گے تو یہ خیرات کے اعلانات نہیں بلکہ حق ہمیں چاہیے پاکستان کے عوام کو. یہ اعلانات بہت ہو چکے لیکن پاکستان کی قوم کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اس لیے یہ جو تنخواہوں میں ٹیکسوں کا نظام بنا کر پروفیشنل لوگوں کا پہلے ہی برین ڈرین ہو رہا ہے اور پاکستان سے نکالنے کا عمل ہے, اس کو رکنا چاہیے. یہ تنخواہوں میں جو ٹیکس کا سسٹم ہے سلیب کا, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدات کو مسترد کرتے ہیں. یہ بجلی کے اور گیس کے جو بل ہیں ان بلوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ جب بجلی اتنی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جہاں انویسٹمنٹ کرنی تھی وہاں نہیں کی ہے, ڈسکوز میں نہیں کی ہے. لائن لاسز ہیں اور یہ لائن لاسز بھی پاکستان کے عوام بھگتتے ہیں. نالائقی تمہاری ہے, کرپشن تمہاری ہے, نااہلی تمہاری ہے, بل ہم ادا کریں. یہ ہے وہ دھندا جو اس حکمران طبقے نے ہم سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بجٹ آیا, اس بجٹ میں یہ کہا گیا کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس عائد کیا جائے گا, انتقال پراپرٹی پر, اس کی منتقلی پر ٹیکس ہوگا, اور یہ ٹیکس سب کے اوپر عائد ہوگا. لیکن سول بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا. یہ ظلم ہے, یہ طبقاتی نظام ہے, یہ چند لوگوں کی جارحداری ہے. چند طاقتور لوگوں کو
آپ ٹیکس سے استثنا دیں اور عام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، تو یہ کیا ظلم کا نظام ہے؟ آپ کچھ بھی اپنے اوپر نہ لیں، عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالیں، تو یہ ظالمانہ بجٹ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور شہباز شریف یہ بھی بتائیں کہ جب بجٹ آ گیا اور آپ نے یہ ظلم کر دیا، پھر اس کے بعد جو اب ہر اقدام یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ IMF نے ہم سے یہ کہا ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ IMF اور حکومت کے درمیان جو ایک تو اوپن معاہدے ہیں وہ تو آپ قوم کے سامنے لے آئے ہیں، جو خفیہ معاہدوں کے تحت کاریگری کی جا رہی ہے، جو پاکستان کو غلام بنایا جا رہا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ایک ساتھ ہی پھر ہم اس بڑی جنگ کے اندر آ جائیں کہ پھر تمہیں بھی اور جن کی تم غلامی کرتے ہو ان کو بھی اس ملک سے دیس نکالا دیں۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں لاہور کے لوگوں سے، پچھڑا کے نوجوانوں سے اور بزرگوں سے، یہاں موجود عوام سے، کہ 12 جولائی کو جو تاریخی دھرنا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، آپ سب اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے، ہر مظلوم کے ساتھ وہاں پر اکٹھے ہوں۔ ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، امیر العظیم صاحب کو نہیں چاہیے، جاوید قصوری کو نہیں، یا ضیاء الدین انصاری کو کچھ نہیں چاہیے۔ ہم پاکستان کے عوام کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ دھرنا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ریلیف لے کر اٹھیں گے۔ اس تاریخی مزاحمت پر، اس کے آغاز پر، اس کیمپ پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا استقبال انشاءاللہ اسلام آباد میں کریں گے۔ اور چلتے چلتے ایک آخری بات یہ ہے، کہ یہ جو کابینہ نے غیر قانونی، غیر آئینی قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کا فون ٹیپ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ خلاف آئین ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کی توہین ہے، یہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 9 میں جو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں اس کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور واقعی اگر کوئی ججز موجود ہوں تو اس طرح کے اقدامات پہ تو آرٹیکل 6 کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم فی الحال حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کو پامال کرنے، آئین کے خلاف یہ اقدامات کرنے سے باز آئیں۔ پہلے ہی آپ نے بغیر قانون پاس کیے یہ سارے اختیارات مختلف لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، اور اب تو باتیں سب سامنے آ گئی ہیں کہ ججز تک محفوظ نہیں رہے ہیں، ان کے بیڈ روموں تک کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو پھر اب آپ اس کو قانونی ذریعے سے بھی پاکستان کے عوام کی یہ توہین کریں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ واپس